طرح ہے. یہ کتاب ہے الفروع من الکافی، جلد نمبر 5، چاپ دار الکتب الاسلامیہ، یا حدیث نمبر صفحہ نمبر 346، باب تزویج ام کلثوم عن ابی عبداللہ علیہ الصلاۃ والسلام ذالک فرج غصبنا. تزویج ام کلثوم کے متعلق نے کہا کہ یہ زبردستی کی شادی تھی. ذالک فرج غصبناہ، یہ شادی زبردستی کی شادی تھی. زبردستی یعنی اجبار کیا گیا تھا. اچھا، لیکن شادی ہوئی نہیں تھی. لوگ سمجھتے تھے کہ شادی ہوئی ہے. اب اس کی تفصیل آئے گا اگلی. تو اس نے کہا کیا کیا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جنیہ تھا، ایک چڑیل تھی اہل نجران یہودیوں میں سے، اس کو بلایا، اس کو پیغام دیا کہ تم آ جاؤ. یقال لها صحیح ابن جریریہ، اس کا نام بھی یہاں پہ مذکور ہے. وہ آ گیا، فتمثلت فی مثال ام کلثوم، اس کو وہ آیا تو امیر المومنین علیہ السلام نے اس کو حکم دیا کہ تم ام کلثوم جیسا شکل بناؤ. اس نے ام کلثوم جیسا شکل بنایا. وحجبت الابصار عن ام کلثوم، اور ان کی جو اپنی بیٹی تھی چھوٹی، ان کو چھپا دیا گھر میں. جو اب ایک جنی چڑیل ہے وہ ام کلثوم کے شکل. اب لوگ اس کا مذاق اڑائیں گے. دیکھیں نا، یہ تو قرآن میں سورہ جن ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین کرام، آپ حضرات نے جناب العیاری صاحب کی گفتگو بغور سماعت فرمائی، جس میں وہ دجل و فریب سے کام لیتے ہوئے موقف بیان کر رہے ہیں کہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنی لخت جگر نور نظر سیدہ ام کلثوم بنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح سیدنا امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما سے نہیں کیا تھا، اور اس موقف کی تائید میں وہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب دو قول پیش کر رہے تھے. پہلے قول کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے جب پوچھا گیا کہ مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنی صاحبزادی کا نکاح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما سے کیا تھا، تو سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہ رشتہ ہم سے زبردستی چھینا گیا. اور دوسرا قول جس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ مولا کائنات نے اپنی بیٹی کا نکاح نہیں کیا تھا، بلکہ خیبر سے ایک یہودی جننی سے کروا دیا تھا، جو کہ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کی ہم شکل بن گئی تھی. اب آپ حضرات توجہ سے سماعت فرمائیں اور پھر فیصلہ کریں کہ یہ عیاری صاحب کتنا بڑا مکار اور عیار اور دشمن اسلام ہے، اور اصل مسئلہ کیا ہے. سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ عیاری صاحب کا اختیار کیا گیا موقف متضاد ہے، کیونکہ ایک طرف وہ کہتا ہے کہ رشتہ چھینا گیا، اور دوسری طرف وہ کہتا ہے رشتہ جننی سے کرا دیا تھا. اگر جننی کے رشتے والا موقف مانا جائے تو چھیننے والا موقف خود بخود ختم ہو جائے گا، اور اگر چھیننے والا موقف جو ہے یہ مان لیا جائے تو جننی والا موقف خود بخود ختم ہو جائے گا. یعنی یہ دونوں باتیں متضاد ہیں، ایک کو مانے دوسری ختم ہو جاتی ہے. ان دونوں باتوں میں سے کون سی بات سچی ہے اور کون سی بات جھوٹی ہے، اس کا فیصلہ تو پیکر عیاری و مکاری صاحب کریں گے، لیکن یقین جانیں صبح قیامت تک اس کا جواب جناب عیاری صاحب سے نہیں بن سکے گا. ہاں، چرب زبانی، فریب کاری اور الزام تراشی سے بات کو گول کرنے کی کوشش کر سکتا ہے، اور اس میں ماہر بھی ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں بیان کر سکے گا. اور اب اس کے دجل و فریب کا مدلل جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں سماعت فرمائیں. جہاں تک تعلق ہے جننی والے واقعے کا، تو یہ سراسر جھوٹا واقعہ ہے، کیونکہ یہ واقعہ احکامات قرآن اور تعلیمات قرآن کے خلاف ہے، اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے
جو تعلیمات قرآن کے خلاف ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے، یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ حوض کوثر پر اکٹھے حاضر ہوں گے۔ اور قرآن کی تعلیم اور قانون قدرت یہ ہے، واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدہ۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے تم سے ہی تمہاری بیویاں پیدا کیں اور تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے بیٹے اور پوتے پیدا کیے۔ یعنی یہ قانون خداوندی ہے کہ بیویاں تم میں سے ہیں اور ان بیویوں سے ہی سلسلہ اولاد چلایا جاتا ہے۔ اس لیے علماء کرام کا اس بات پر فتویٰ ہے کہ نکاح کے معاملہ میں جنات دیگر حیوانات کی طرح ہیں۔ اس کی مکمل بحث رد المختار جلد 4 صفحہ نمبر 68 تا 70 پر، یعنی 68 اور 60 تک، یعنی 28 صفحے پر مشتمل یہ بحث ہے، اس پر موجود ہے۔ یعنی جیسے دیگر حیوانات سے رشتہ ازدواج قائم نہیں ہو سکتا، اسی طرح جنات سے بھی رشتہ ازدواج قائم نہیں ہو سکتا، اور جس طرح دیگر حیوانات سے معاذ اللہ وطی وغیرہ کرنے سے سلسلہ اولاد نہیں چلتا، اسی طرح جنات سے وطی کرنے سے سلسلہ اولاد نہیں جاری ہو سکتا، کیونکہ یہ قانون خداوندی کے خلاف ہے اور تعلیمات قرآن کے خلاف ہے۔ اگر بفرض محال جناب عیاری صاحب کی عیاری کو مان لیا جائے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کی اس بی بی سے اولاد نہیں ہونی چاہیے تھی، مگر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک بیٹی سیدہ رقیہ اور ایک بیٹا حضرت زید اس بیوی کے بطن سے پیدا ہوئے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ بیوی جننی نہیں ہے، اگر جننی ہوتی تو اولاد نہ ہوتی، اگر اولاد ہو گئی ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جن نہیں تھی بلکہ سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کی شہزادی تھی، الحمدللہ۔ اور اب اس کے پاس کیا بچے گا جھوٹ بولنے کے لیے؟ یہ قرآن کے نظام کو تبدیل کرے گا، پھر عیاری مکاری کرے گا۔ لیکن مومن کے لیے اتنی دلیل کافی ہے کہ جب قرآن کا نظام سامنے آ گیا، باقی تمام روایات، تمام باتیں جھوٹی، کیونکہ رب کا قرآن کہتا ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، کہ قرآن کے بعد کون سی بات ہے جس پر تم ایمان لاؤ گے؟ قرآن ہی قول فیصل ہے، قرآن ہی حد فیصل ہے، قرآن ہی فیصلہ کن بات ہے۔ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ نظام یہ ہے کہ تمہاری جنس ہی تمہاری بیویاں ہیں اور تمہاری بیویوں سے ہی تمہارے لیے بیٹے اور پوتے ہیں، تو اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ اولاد ہے ہی نہیں، تو جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اولاد ثابت ہو رہی ہے تو اس سے مراد یہ ہوا کہ وہ جننی نہیں تھی۔ جننی والا موقف قرآن کے خلاف ہے، اس لیے وہ جھوٹا موقف ہے، وہ الزام ہے، وہ بہتان ہے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم پر کہ انہوں نے کوئی ایسا عمل کیا جو قرآن کے خلاف تھا۔ اب رہی بات دوسرے موقف کی، کیونکہ یہ پہلا موقف جو ہے یہ بھی اس طرح ثابت ہے کہ ایک نہیں سینکڑوں روایتیں شیعہ کتب کے اندر موجود ہیں، شیعہ سنی کتب کے اندر موجود ہیں، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ ام کلثوم اور ان کے بیٹے زید دونوں کا جنازہ رکھا گیا۔ لوگوں نے ان کی 2 صفیں بنا دیں، لوگوں میں ابن عباس، ابو ہریرہ، ابو سعید خدری، ابو قتادہ رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے۔ بچہ کو امام کے قریب رکھ دیا گیا۔ مجھے یہ بات بڑی انوکھی معلوم ہوئی تو میں نے عبداللہ بن عباس اور ان لوگوں کی طرف دیکھ کر کہا یہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگے یہ سنت ہے۔
یہ روایت کنز العمال جلد 8ویں حدیث نمبر 3053 ہے۔ اسی طرح کی کئی روایات کتب تاریخ و حدیث میں بکثرت موجود ہیں، جن سے چند حوالہ جات نقل کر رہا ہوں۔ کنز العمال جلد 8ویں حدیث نمبر 5968، 5985، 3053، سنن الکبریٰ للبہقی جلد 8 حدیث نمبر 83، اور شیعہ کتاب تہذیب الاحکام میں سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی اس طرح کی روایت مروی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں ایک ہی وقت میں فوت ہوئے، کوئی کسی کا وارث نہ بن سکا، یعنی آپ کی اولاد ثابت ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ وہ جننی تھی اور وراثت لے کر اپنے قبیلے چلی گئی تھی، یہ بھی جھوٹ ہے، کیونکہ جننی نہیں تھی بلکہ مولا کائنات کی پیاری شہزادی تھی۔ اس لیے انہوں نے ایام عدت اپنے والد گرامی مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے گھر میں گزارے۔ اس سلسلہ کے چند حوالہ جات ملاحظہ فرمائیں۔ فروع کافی کتاب الطلاق اور تہذیب الاحکام کتاب النکاح اور اہل سنت کی اکثر کتب میں یہ حوالہ موجود ہے الحمدللہ۔ اب رہی یہ بات کہ رشتہ چھینا گیا، یہ دوسرا موقف ہے، تو یہ بات بھی سراسر جھوٹ، فریب اور دھوکہ ہے۔ وہ اس لیے کہ اگر جناب عیاری صاحب کی عیاری کو مان لیا جائے تو یہ بات سامنے آئے گی کہ مولا کائنات جو کہ شیر خدا ہیں، جن کی بہادری پر فرشتوں نے رشک کرتے ہوئے کہا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، کہ علی جیسا بہادر کوئی نہیں اور ذوالفقار جیسی تلوار کوئی نہیں، کو جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے معاذ اللہ دھمکی دی تو آپ نے اپنی عزت کا دفاع کرنے کے بجائے یہ رشتہ دینے پر مجبور اور بے بس ہو گئے۔ معاذ اللہ، یہ ہم نہیں مان سکتے کہ کوئی دنیا کی طاقت اللہ کے شیر کو مجبور کر سکے، ان کو بے بس اور لاچار کر سکے۔ یہ عیاری صاحب کا ہی ضمیر ہو سکتا ہے جو مولا کائنات کو، مشکل کشا کو، شیر خدا کو ایسا بے بس اور مجبور سمجھتے ہیں، لیکن ہمارے نزدیک تو وہ شیر خدا ہیں جن کے ایک اشارے پر ہزاروں کے مقابل آنے والا عبد ود جیسا بندہ بھی 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی عزت پر ایسے بے بس اور مجبور ہو جائیں، یہ ہم نہیں مانتے۔ اور اب محترم دوستو، سوائے اس بات کے جو کہ با ادب عرض خدمت ہے، اس موقف کے کوئی چارہ نہیں ہے، کیونکہ یہ عیاری صاحب کا موقف مانا جائے تو یہ شان حیدری کے خلاف ہے اور یہ سراسر مولا کائنات کی انتہا درجہ کی توہین ہے، اور سوائے اہل سنت کی بات کے ماننے کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے، اور وہ راستہ حق کا راستہ ہے اور اس کو تسلیم کیے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ اور وہ موقف یہ ہے کہ مولا کائنات کی محبت میں ان کی تمام رشتہ داریوں کا احترام کیا جائے، اور حق بات یہ ہے جو کہ شیعہ سنی کتب میں بکثرت موجود ہے، جیسا کہ تاریخ یعقوبی جو کہ شیعہ مورخ کی تاریخ ہے، جلد 2 صفحہ نمبر 238 پر لکھتے ہیں، جب مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ ام کلثوم کا رشتہ مانگا تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ وہ ابھی چھوٹی ہے، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا میں نے وہ ارادہ نہیں کیا جو آپ نے سمجھا، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ قیامت کے دن میری قرابت میرے نسب اور میری دامادی کے سوا سب نسب اور قرابت داریاں منقطع ہو جائیں گی۔ میں نے چاہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت داری اور دامادی حاصل ہو جائے، اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے یہ رشتہ ان کو دے دیا، اور حضرت عمر نے حضرت ام کلثوم سے نکاح کر لیا اور اسے 10,000 دینار حق مہر دیا۔ اور ناسخ التواریخ جلد 2 صفحہ نمبر 296 پر ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے حضرت عمر سے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح بڑی خوشی کے ساتھ خود کیا اور حق مہر وصول کیا،
اور بیٹی کو اپنے شوہر حضرت عمر کی اتباع کی وصیت فرمائی۔ اور مجالس المؤمنین جلد پہلی صفحہ نمبر 204 پر قاضی نور اللہ شستری صاحب لکھتے ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی عثمان غنی کو دی اور علی ولی نے اپنی بیٹی عمر کو دی۔ تو معلوم ہوا کہ یہ رشتہ نہ تو کسی جننی سے ہوا، کیونکہ جنات سے رشتہ کرنا یہ قرآن کے خلاف ہے، اور نہ یہ رشتہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے چھینا گیا، کیونکہ یہ ماننا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شجاعت کے خلاف ہے، بلکہ یہ رشتہ مکمل مہر و محبت اور عزت و وقار کے ساتھ ہوا۔ اب آپ حضرات کی اپنی مرضی ہے کہ جناب عیاری صاحب کی فریب کاریوں میں آ کر مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے رشتہ داروں سے نفرت کر کے اپنی دنیا آخرت برباد کریں، یا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو معیار حق سمجھتے ہوئے اہل سنت کی طرح ان کے ہر فیصلے کو معیار حق سمجھتے ہوئے جدھر مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے ادھر ہی حق ہے، یہ عیاری صاحب کا ہی ضمیر ہے جو کہتے ہیں نہیں جی انہوں نے تقیہ کیا ہوا تھا، انہوں نے ایسا کیا ہوا تھا، ویسا کیا ہوا تھا، لیکن ہمارا موقف یہی ہے کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم معیار حق ہے، ان کے اندر تقیہ یعنی منافقت کا کوئی ایسا پہلو نہیں ہے، جو تھے وہ حق پر تھے، ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سب حق پر تھا، اور آپ حضرات میں سے بھی جو ان کو حق پر سمجھتے ہیں تو آپ کے فیصلوں کو تسلیم کرتے ہوئے آپ کے تمام رشتہ داروں کا احترام کر کے اپنی دنیا اور آخرت سنواریں۔ اللہ پاک ہم سب کو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی محبت اور ان کے رشتوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ سید الانبیاء والمرسلین وما علینا۔